نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سابقہ دروس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کی تفسیر و تشریح بیان ہوئی۔ اب اسی آیت کے دوسرے حصے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی تفسیر و تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے اور میرے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ارشاد ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے تو وہاں پہ قائم کرنا فرمایا گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، تو یہ ادا کرنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ قائم کرنا کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام تر شرائط کا خیال رکھتے ہوئے وقت مقررہ پہ فرائض و واجبات کے ساتھ بہترین اور احسن طریقے سے ادا کرنا۔ اب یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہے، جو اس کا باطنی اور روحانی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز میں آپ کو خشیت الہی نصیب ہو، اس نماز میں آپ کو اخلاص نصیب ہو، اس نماز میں آپ کو توجہ نصیب ہو، معیت باری تعالیٰ نصیب ہو۔ حدیث جبریل میں جبریل امی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت فرمایا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ یقین ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ یقین کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں پہ ایک کیفیت بیان کی گئی ہے، یہاں پہ ایک احساس اللہ تعالیٰ کے دیدار کا، اللہ تعالیٰ کی معیت کا ایک احساس بیان کیا گیا ہے، ایک کیفیت بیان کی گئی ہے۔ پھر دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ الفاظ دونوں حدیثوں کے مختلف ہیں، لیکن مفہوم دونوں کا ایک جیسا ہے، اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی سے، نماز بندہ مومن کی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہے، معراج ہے نماز مومن کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی دو کمانوں کا فاصلہ یا پھر اس سے بھی کم، یعنی آمنے سامنے بالمشافہ، خالق اور مخلوق، محب اور محبوب، اللہ جل شانہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نماز کو اسی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج سے تشبیہ دی گئی حدیث پاک میں، اور جب لفظ معراج آ گیا تو یہ بھی ویسی ہی ملاقات ہونی چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ حقیقی ملاقات تھی اور یہ کیفی ہوگی، اس میں کیفیات ہوں گی۔ ان حدیث میں دو وہ کیفیات بیان ہوئیں، اور اعلیٰ کیفیات
وہ اعلیٰ کیفیات کیا ہیں کہ بندہ مومن اللہ کو دیکھے، تجلیات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرے، انوارات باری تعالیٰ وصول کرے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ جو ادنا کیفیت ہے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو دیکھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری شریعت میں جو اصول و ضوابط نماز کے لیے بتائے گئے، نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، نماز کے فرائض واجبات، ان کے پورے ہونے سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب تک باطنی روحانی کیفیات نہیں ہوں گی، روحانی تعلق جب تک بندہ مومن کا خالق کائنات سے نہیں بنے گا، نماز تو شاید ادا ہو جائے گی، نماز قائم نہیں ہوگی۔ اور نماز کے اثرات و نتائج جو معاشرے پہ یا بندہ مومن کے ذاتی کردار پہ مرتب ہونے چاہیے، وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اور جب یہ کیفیات حاصل ہوں، جب کردار پہ اثرات مرتب ہوں، تو نماز کا جو اصل مقصود ہے تب وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ کیفیات حاصل نہ ہوں، جب تک بندہ مومن خود کو اللہ کے روبرو حاضر نہ سمجھے، جب تک بندہ مومن جو اعلیٰ درجہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہ کرے، اور جو ادنا درجہ ہے کہ جب تک بندہ مومن کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہی ہیں، تو تب تک نماز کا وہ مقصود حاصل نہیں ہوتا جس کو قرآن پاک میں نماز قائم کرنا کہا گیا ہے۔ میں اکثر احباب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر 2 یا 4 رکعت کے دوران بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی میت باری تعالیٰ، ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو تعلق مع اللہ نصیب نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو شرف ہم کلامی نصیب نہ ہو، وہ کیفیت نصیب نہ ہو، تو پھر ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی عبادات، ایسی نمازیں جو صرف جسمانی ورزش، اٹھک بیٹھک یا رٹے رٹائے الفاظ کی ادائیگی تک محدود ہوں، وہ کسی بھی صورت قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی، کیونکہ نماز تو شرف ہم کلامی ہے جو بندے مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔